اور بھائی اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ یہ ہے کہ کم از کم اس رمضان کے اندر اس ٹی وی کو بند کر دو، کیونکہ ٹی وی کے ذریعے یہ آنکھ بھی خراب اور کان بھی خراب اور زبان بھی خراب۔ آنکھیں تو خراب ہے اس لیے کہ اس وقت اس میں ایسے ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں، ایسے ایسی تصویریں آتی ہیں، ایسے ایسے کہ اس کے ذریعے آنکھوں کا اللہ بچائے آدمی گناہ مبتلا، آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہی رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر وقت میوزک، ہر وقت موسیقی، گانا بجانا، تو اس کی وجہ سے کان مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر زبان اس طرح مبتلا ہو جاتی ہے کہ ٹی وی کے اندر جو عام طور سے پروگرام آتے ہیں تو اس میں لوگ بیٹھ کے پھر تبصرے کرتے ہیں، اس کے اوپر تبصرے کرتے ہیں، تو اس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہے اور کسی پر بہتان لگ رہا ہے، کسی پر الزام لگایا جا رہا ہے، کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، اس سب میں آپ شریک ہو۔ غیبت اس طرح کرنا ناجائز، اسی طرح غیبت سننا بھی ناجائز۔ تو اس طرح یہ جو اللہ بچائے ہمارے دور میں ٹی وی نے ہم لوگوں کو مبتلا کر رکھا ہے، آنکھ کے گناہوں میں بھی، کان کے گناہوں میں بھی، زبان کے گناہوں میں بھی۔ تو بھائی ذرا رمضان کے اندر خدا کے لیے اول تو اصل میں اس کو دیش نکالا ہی دینا چاہیے، لیکن کم از کم یہ طے کر لیں کہ رمضان کے اندر نہیں کھولیں گے، بند کر کے رکھ دو، تاکہ ان چیزوں کی حفاظت کم از کم ہو جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں یہ کام کر لیا اور رمضان اس طرح گزار لیا تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی پھر توفیق عطا فرما دے اور ان گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے، کیونکہ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا سال سلامتی سے گزرے گا، یہ فرمایا۔ تو اگر ہم نے یہ مہینہ گزار لیا اس طرح کے گناہوں سے بچ کر، دل میں تقوی کی شمع روشن کر کے، اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں پیدا کر کے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر کے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ رمضان جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمارا سال بھی سلامتی سے گزارے گا۔ تو بھائی اصل بات لعلکم تتقون میں یہ نکلی کہ روزہ اس وقت در حقیقت اپنے صحیح فوائد ظاہر کرتا ہے جبکہ آدمی اس میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اور اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع جتنا زیادہ ہو سکے کرو، اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں، جو وقت ملے اس میں تلاوت قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ کی جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر کوئی ذکر ہو، اور اس ذکر میں سب سے بہتر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات تمام بہت ہی محبوب ہیں، لہذا جو بندہ یہ پڑھتا ہے کثرت سے تو وہ بندہ بھی محبوب ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے گناہوں کی معافی کا بھی بڑے وعدے ہیں اس کلمے کے ذریعے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر رہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھا لیں اس کے ساتھ۔ تو تیسرا کلمہ جس کو کہتے ہیں وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھتے رہیں،
تو ذکر کی کثرت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت، اس طرح رمضان گزار لیا. یہ ذکر کے اندر ایک خود خاصیت ہے، اگر آدمی اس کا اہتمام کرے تو ذکر کے اندر خاصیت یہ ہے کہ انسان کو شیطان اور نفس کے تقاضوں کے مقابلے کی قوت اس سے ملتی ہے. جتنا ذکر زیادہ ہوگا نفس اور شیطان کے تقاضوں کے مقابلے پر قوت زیادہ حاصل ہوگی. اب تو ہم ایسا ہوتا ہے نا کہ نفس نے ایک خواہش دل میں پیدا ہوئی، مچل گئی، خواہش دل میں آ گئی، مچلنے لگا، دل مچلنے لگا، ہم نے ہتھیار ڈال دیے. ہم ہتھیار ڈال کے بیٹھ، ٹھیک ہے بھائی دل چاہ رہا ہے کر گزرو، ہتھیار ڈال دیے. لیکن کیوں ڈال دیے؟ اس لیے کہ اس نفس کے تقاضے کا مقابلہ کرنے کی طاقت کم ہے، اس لیے ہتھیار ڈال دیا. لیکن اگر طاقت ہو مقابلہ کرنے کی کہ ٹھیک ہے کتنا ہی دل چاہ رہا ہو، کتنی ہی خواہش ہو رہی ہو، کتنا دل مچل رہا ہو، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، یہ قوت دل میں جب ہوگی تو پھر آدمی بچ جائے گا. پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھو، بھرپور جوانی اور مواقع موجود، دروازے بند، عورت دعوت دے رہی ہے، لیکن قرآن میں آتا ہے ہم بھی خیال ان کے دل میں بھی آ گیا تھا، یوسف علیہ السلام کے دل میں. یعنی انسان ہے نا تو دل میں بھی خیال آیا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا اور اس وجہ سے اس کا مقابلہ، اس خیال کا مقابلہ کر کے کہا انہ ربی احسن مثوایا، اس کو یاد، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے بچ گئے، خواہش کو کچل دیا. تو جب قوت ہوتی ہے انسان کے ارادے میں، عزم میں، تو پھر وہ نفسانی خواہشات کے مقابلے پہ ہتھیار نہیں ڈالتا، وہ پھر مقابلہ کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، یہاں تک کہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے، یہ اس قوت میں، توانائی میں اضافہ کرتا ہے انسان کی. تو اگر چلتے پھرتے ذکر رہے گا زبان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ توفیق ہوگی اور بچنے کی بھی توفیق ہوگی، گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق ہوگی، تقویٰ حاصل ہوگا، جو اصل مقصود ہے سارے رمضان کی کاوش کا. اور بھائی جتنا ہو سکے نفلی اعمال، عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھا جاتا، سحری کے اندر اٹھتے ہی ہیں، تھوڑی دیر چند پہلے اٹھ کے کچھ نفلیں پڑھ لیں، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نفلی نمازیں عام دنوں میں نہیں ہوتی، ان دنوں میں شراق ہے، چاش ہے، اوابین ہے، یہ نمازیں عام دنوں میں نہیں ہوتی، تو اس میں کوشش کر لیں. اس طرح رمضان گزرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ رمضان کا صحیح فائدہ بھی حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقویٰ کی شمع بھی انشاءاللہ روشن فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com